فن اینڈ انفو کے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع کو سفینہ سخن بنائیں گے وہ ہے بلوچستان لبریشن آرمی۔ اپنے موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ان تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو وقت پر پتہ چل سکے۔ تو محترم ناظرین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA پہلی مرتبہ 1970 کی دہائی کے اوائل میں وجود میں آئی تھی، جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاف مسلح بغاوت شروع کی گئی تھی۔ تاہم جنرل ضیاء الحق کی جانب سے اقتدار پر قبضے کے نتیجے میں بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں مسلح بغاوت کے خاتمے کے بعد BLA بھی پس منظر میں چلی گئی۔ محترم ناظرین، BLA کا اس طرح پس منظر میں جانا دراصل راکھ میں چھپی ہوئی چنگاری کی مانند تھا جس کو ہوا جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں ملی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نواز مری کے قتل کے الزام میں قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کی گرفتاری کے بعد سن 2000 میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملک دشمن عناصر نے ان ناسمجھ طبقات کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان حملوں میں نہ صرف پھر اضافہ ہوا بلکہ ان کا دائرۂ کار بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا۔ 2006 میں حکومت پاکستان نے بلوچ لبریشن آرمی کو کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا اور حکام کی جانب سے نواب خیر بخش مری کے بیٹے نوابزادہ بالاچ مری کو BLA کا سربراہ قرار دیا جاتا۔ نومبر 2007 میں بالاچ مری کی ہلاکت کی خبر آئی اور کالعدم BLA کی جانب سے کہا گیا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز سے ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے برطانیہ میں مقیم ان کے بھائی نوابزادہ حرب یار مری کو BLA کا سربراہ قرار دیا جانے لگا۔ تاہم نوابزادہ حرب یار مری کی جانب سے کسی مسلح گروہ کی سربراہی کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کیا جاتا رہا۔ نوابزادہ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد BLA کی قیادت میں جو نام سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آیا وہ اسلم بلوچ کا تھا۔ ان کا شمار تنظیم کے مرکزی کمانڈروں میں کیا جانے لگا۔ اسلم بلوچ کی سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں زخمی ہونے کی بھی اطلاعات آئیں اور پھر بعد میں ان کا علاج کی غرض سے انڈیا جانے پر ان کے تنظیم کے دیگر رہنماؤں سے بھی اختلافات کی خبریں سامنے آتی رہیں۔ صحت مند ہونے کے بعد اسلم بلوچ بلوچستان اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں مقیم رہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلم بلوچ BLA کے شدت پسند گروپ سے تعلق رکھنے والے کمانڈر تھے اور انہی کی زیر نگرانی انہی کے گروپ کے ممبران نے خودکش حملے شروع کیے جن کو تنظیم کی جانب سے فدائی حملہ قرار دیا جاتا تھا۔ تنظیم چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC منصوبے کی بھی مخالفت کرتی رہی ہے اور اس نے اپنی حالیہ کارروائیوں میں پاکستان میں چینی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ BLA کی جانب سے اگست 2018 میں سب سے پہلے جس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی وہ خود اسلم بلوچ کے بیٹے نے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبدین کے قریب کیا تھا۔ اس حملے میں سینڈک منصوبے پر کام کرنے والے افراد کی جس بس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس پر چینی انجینئرز بھی سوار تھے۔ اس کے بعد کالعدم BLA نے نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر بھی حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ حملہ 3 خودکش حملہ آوروں نے کیا تھا۔ اس حملے کے بعد ہی قندھار کے علاقے اینومینا میں ایک مبینہ خودکش حملے میں اسلم اچھو کی ہلاکت کی خبر آئی اور اطلاعات کے مطابق اب BLA کی قیادت بشیر زیب نے سنبھال لی ہے۔ قیادت میں تبدیلی کے باوجود تنظیم کی جانب سے فدائی اسکواڈ کی کارروائیوں کا سلسلہ رکا نہیں اور رواں سال مئی میں گوادر میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر BLA کے مجید بریگیڈ کے ارکان نے ایسا ہی ایک حملہ کیا۔ بریگیڈ مجید بلوچ نامی شدت پسند کے نام پر تشکیل دیا گیا ہے جنہوں نے 1970 کی دہائی میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر دستی بم سے حملہ کی کوشش کی تھی۔ نومبر 2017 میں بلوچ لبریشن آرمی بلوچ راجی آجوئی سنگر یا براس نامی بلوچ شدت پسند تنظیموں کے ایک اتحاد کا بھی حصہ بنی تھی۔ اس اتحاد میں BLA کے علاوہ بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان ریپبلکن گارڈز نامی تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ کی کارروائیوں کا مرکز زیادہ تر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے آس پاس کے علاقے تھے۔ براس کی جانب سے اب تک دسمبر 2018 کو
تمپ میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کے علاوہ رواں برس فروری میں تربت اور پنجگور کے درمیان فورسز پر حملے اور اپریل میں اوماڑا کے علاقے میں کوسٹل ہائی وے پر بسوں سے اتار کر بحریہ کے اہلکاروں کے قتل کے دعوے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے BLA کو 2 جولائی 2019 کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ تھی BLA کی مختصر تاریخ۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے معلومات افزا ہوگی۔ انشاءاللہ عنقریب مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدائے پامان۔